بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوڈان پر حملہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے افریقی ساحل کے چند مقامات مثلاً برقہ، ٹریپولی، قابیس فتح کر لیے تھے۔ اب اس نے سوڈان کی فتح کے لیے ایک فوج بھیجی۔ تورانچہ اس مہم پر روانہ ہوا اور بہت تھوڑے دنوں میں حبشیوں کو مطیع و منقاد کر لینے کے بعد بہت سے مال غنیمت اور حبشی غلاموں کو لیے ہوئے مصر واپس آیا۔ یمن پر حملہ۔ تھوڑے دنوں بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دربار کے مشہور شاعر عمارہ کی ترغیب پر تورانچہ کو یمن بھیجا۔ وہاں پہنچ کر تورانچہ نے ایک یمنی سردار سے مل کر زہد، جنید، عرن اور صفا پر قبضہ کر لیا اور وہاں بھی ایوبی حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ مصر میں ایک اور سازش۔ انہی دنوں مصر میں ایک اور خوفناک سازش کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ مصر کے بعض کٹر شیعہ امراء اور سوڈانی سوچ رہے تھے کہ سسلی اور یروشلم کے عیسائی بادشاہوں کو مصر پر حملہ کرنے کی ترغیب دیں۔ نام و پیام جاری تھا اور تمام معاملات طے ہو چکے تھے۔ یروشلم اور صقلیہ کو فوجیں اپنے اپنے مقام سے روانہ ہونے پر تیار تھیں کہ یہ سازش پکڑی گئی۔ زینت الدین علی بھی بظاہر اس سازش میں شامل تھا، مگر اندرونی طور پر وہ صلاح الدین کا خیر خواہ تھا اور اس سازش کی روزانہ ڈائری یہ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گوش و گزار کرتا رہتا، مگر چونکہ ثبوت کوئی نہ تھا اس لیے سازشیوں کو سزا نہ دی جا سکی۔ ثبوت بھی تھوڑے دن بعد مل گیا۔ ایک عیسائی قاصد مصر میں داخل ہوا۔ اس کے متعلق شبہ ہوا کہ وہ دشمنوں کا قاصد ہے۔ اس کی تلاشی لی گئی تو بادشاہ صقلیہ اور یروشلم کی چٹھیاں برآمد ہوئیں جس میں پوری سازش اور سازش کنندوں کی فہرست لکھی تھی۔ سازشی فوراً پکڑ لیے گئے، بعض کو قتل اور بعض کو جلا وطن کر دیا گیا۔ سازش کے تحت حملہ۔ سازشی تو ختم کر دیے گئے لیکن سازش ایک حد تک کامیاب ہوئی۔ صقلیہ کی بحری فوج 282 جہازوں کے ساتھ اسکندریہ کے قریب آ پہنچی۔ البتہ یروشلم والے نہیں آئے کیونکہ ان کو سازشیوں کی گرفتاریوں کا علم ہو گیا تھا۔ اسکندریہ والوں کی بہادری۔ صقلیہ کی بحری فوج نے اسکندریہ کا محاصرہ کر لیا اور آگ اور پتھر برسانے والے آلات جنگ سے شہر پناہ کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ پہلے دن بڑی سخت لڑائی ہوئی۔ صبح سے لے کر سپہر تک دونوں طرف کے بہادر ایک دوسرے کے خون سے ہاتھ رنگتے رہے۔ شام کو صقلیہ والے مایوس ہو کر واپس ہو گئے۔ دوسرے دن جوں ہی سورج طلوع ہوا پھر میدان جنگ میں دونوں فوجیں موجود نظر آئیں۔ اس دن بھی شہر کی محافظ فوج نے دشمن کو بہت نقصان پہنچایا، حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ تیسرے دن پھر جنگ شروع ہوئی۔ یہ دن البتہ پہلے دنوں سے سخت تھا۔ صقلیہ والے شہر پناہ تک پہنچ گئے تھے لیکن محافظ فوج انہیں بری طرح کاٹ کر ڈال رہی تھی۔ محافظ فوج کا بھی اس جنگ میں نقصان ہوا اور ممکن تھا کہ بعد کے حملے اس کو اور زیادہ نقصان پہنچاتے، مگر سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نامور نے محافظ فوج میں جان ڈال دی۔ صلاح الدین نے لکھا، میں بجلی کی طرح آ رہا ہوں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مدد کو آ رہا ہو تو محافظ کی خوشی کا کیا اندازہ ہو سکتا تھا۔ شام ہوئی، دونوں فوجیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئیں۔ صقلیہ والوں پر صلاح الدین کی آمد کی خبر سے مایوسی چھا گئی، مگر محافظ فوج کے دل بڑھ گئے اور جو ہی رات کی سیاہی پھیلی، محافظ فوج شہر کے دروازے کھول کر باہر نکلی اور صقلیہ والوں پر ٹوٹ پڑی۔ صبح تک قتل و خون ریزی کا بازار گرم رہا۔ ایک دن جو سورج نکلا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بہادر اور مجاہد مسلمان صقلیہ والوں کی ہزاروں لاشیں میدان جنگ میں پڑی ان لوگوں کی عقل و خرد کا ماتم کر رہی تھیں جو اسکندریہ پر حملے کے موجب ہوئے تھے۔ کچھ صقلیہ والے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور باقی سمندر میں ڈوب کر مر گئے۔ اس فتح میں مسلمانوں کے ہاتھ بے شمار مال غنیمت آیا اور ساتھ ہی صلیبی قسمت آزماؤں کے مصر پر حملہ کرنے کے حوصلے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پست ہو گئے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔